Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back with another guest in SK Talks and we welcome them in Mahrunusa Happiness Wali at Rehani AI Teacher Institute. ये भी रेहानी आई टीचर इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है। तो आज हम मिलेंगे इनसे छोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि व्यूअर्स को हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वो कौन है और कहाँ से हैं। जी आप भी। वालेकुम अस्सलाम सलमान। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और इसका बहुत शुक्रिया। और मेरा जो नाम है, सबसे पहले तो मैं वो करेक्ट करूँगी, मेरा नाम महरुनिसा है। और महरून ठीक है। जी, और मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं 53 इयर्स ओल्ड हूँ। और मैं 53 इयर्स ओल्ड होने के साथ साथ माशाल्लाह 5 बच्चों की अम्मा हूँ। ओह और माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, और इसके साथ मैं रेहान अल्लाहवाला स्कूल में जो मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मैं खुद टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ और बैच 12 में हूँ। और अब हमारा बैच कल फ्राइडे था, तो हमारा बैच कंप्लीट हुआ है। और इंट्रोडक्शन में मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छा मेरा ये सेशन गुजरा और हमने बहुत एंजॉय भी किया और बहुत कुछ सीखा भी। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले पहले आप क्या काम करती थी? अ, मैं आपको बताऊं कि मैं शादी करके, मैं वैसे कराची से बिलोंग करती हूँ, लाहौर आई थी। मेरी शादी रिलेटिव्स में हुई थी, तो मेरी शादी को तकरीबन 32 इयर्स हो चुके लाहौर में। तो मैंने हमारे यहाँ माहौल नहीं है कि खातून या ख़वातीन घर से बाहर कोई काम करें या जॉब करें। तो मैंने अपनी जो मेरी एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद मैंने कोई प्रोफेशनल कोई जॉब या कोई ऐसा कोई किसी पोस्ट वगैरह को नहीं किया। हालांकि मेरा कुछ शौक भी रहा था, कुछ माइंड भी रहा था कि कुछ ना कुछ ख़वातीन को करना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। लेकिन ना हमारे घर का माहौल नहीं था, तो इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। और मैंने अपनी लाइफ में जो मेरी एजुकेशन थी उसके से थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा लेती थी। कुछ ट्यूशन्स मैंने शुरू में की हैं, लेकिन एक प्रॉपर नहीं की। जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर का मतलब मेरा है कि सालों से मैंने थोड़ा टाइम एजुकेशन तो दे देती थी। फिर मैंने मेरे बच्चे ग्रो कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लेती थी, मगर मैं ट्यूशन्स वगैरह अपने बच्चों को नहीं भेजती थी। ये मेरा रहा है। मेरा जो शादी के बाद जो मेरा 32 इयर्स का ये रहा जर्नी, उसमें मैंने कोई प्रोफेशनल स्टेप नहीं लिए थे। बस मैंने एजुकेशन ही की तरफ जो थोड़ा बहुत रहा अपने बच्चों के लिए, या ट्यूशन्स वगैरह करती रही घर में। अदरवाइज और कुछ नहीं किया था मैंने। जी ठीक। मेरे भी अब्बू एक टीचर है, मेरी मम्मा भी एक टीचर है, वो भी पढ़ाने जाती हैं और उनका भी एक छोटी सी एकेडमी हमने घर में ही खोल रखी है। जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेहान स्कूल में आने के बाद आपकी कितनी मुश्किलात हैंडल हुई? मतलब ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हुई ज़िंदगी को, मतलब सांस लिया आपने सुकून का रेहान स्कूल में आने के बाद? सलमान, मेरा जो एक माइंड रहा है ना, कुछ एजुकेशन के साइड रहा शुरू से ही। हालांकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने कहीं टीचिंग जाके की हो। मैंने टीचिंग भी की तो चंद मंथ के लिए, थोड़े से महीनों के लिए की। अदरवाइज मैंने कोई ऐसे प्रॉपर नहीं किया। लेकिन मेरा कुछ शौक अंदर से रहा। वो शौक को मैं किस तरह फिल करती थी कि मैं बुक्स वगैरह रीडिंग करती थी। और जहाँ तक ये रेहान स्कूल में आके मुझे जो फीलिंग्स आई, तो वो कहते हैं ना, आप शौक की वजह से इंसान को और इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हालांकि मैं एक अर्सा मैंने हाउस वाइफ ही रही हूँ। मैंने कोई ऐसी जॉब वगैरह नहीं की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आपको मैं एक बात ये भी बताऊं कि मैं मोबाइल तक यूज़ करना नहीं जानती थी। यानी जैसे व्हाट्सएप वगैरह आजकल बहुत आम यूज़ होता है,
میں وہ تک یوز نہیں کرتی تھی، میں لیپ ٹاپ کو نہیں استعمال کرتی تھی، میرے گھر میں حالانکہ لیپ ٹاپ بھی تھا، میں نے اپنا سیپریٹ موبائل بھی نہیں رکھا ہوا تھا. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ میں اگر کال پہ بھی بات کرتی تھی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتی تھی، اور میں یہ پیکیجز وغیرہ یوز نہیں کرتی تھی. حالانکہ پیکیجز سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن نہ مجھے الجھن ہوتی تھی کہ میں واٹس ایپ پہ بات کروں، ان کو یوز کروں. میں نے بس کال پہ بات کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، بس مجھے اور کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا موبائل سے. ٹھیک ہو گیا. موبائل بھی میں یوٹیوب بھی یوز کرتی تھی، تو جس میں ریحان اللہ والا وغیرہ کی پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھتی تھی. مجھے کوئی ایسا خاص ڈرامہ دیکھنے کا بھی شوق نہیں، اور میں کچھ ایسے نہیں یوز کرتی تھی موبائل. تو میرا یہاں آ کے بہت اچھا رہا میرا ایکسپیرینس، بلکہ میں نے گرو کیا، میرا مائنڈ نے کافی گرو کیا، میں نے سیکھا سمجھا، اور ایک سمجھو نئے انوائرمنٹ کا مجھے پتا چلا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں سیکھ رہے ہیں، اے آئی کو سیکھ رہے ہیں. مجھے نئی نالج کا اضافہ ہوا میری، تو یہ میرے لیے بہت اچھا رہا. جی ٹھیک. تو مطلب یہ جو کشمکش میں آپ تھیں، اس میں مطلب ریحان اللہ والا سار کی موٹیویشن آپ کے ساتھ رہی، ان کی جی وجہ سے بالکل. آپ نے پلیٹ فارم جوائن کیا. جی بالکل. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے ہمارا ریحان اللہ والا سار کا، یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ سلمان، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. میں یوٹیوب پہ خود اگر کبھی ہوں ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے مجھے ان کو واچ ضرور کرتی ہاں تھی. ٹھیک ہو تقریباً گیا. 3 سال ہو رہے ہیں ان کے اسکول کو. جب انہوں نے اسکول بنایا تھا نا، مجھے جب بھی پتا تھا کہ کس طرح بنایا کیا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے جو اپنی وال جو پرنٹ کری ہوئی تھیں اور جو انہوں نے پکچرز وغیرہ دکھائی تھیں اور جو اس کو بتا رہے تھے، تو میں کہتی تھی یہ کس طرح کا اسکول ہے. اور میں لاہور میں تھی، میرے بچے، میری نا ماشاء اللہ 4 بیٹیاں ہیں، جیسے 4 بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد میرا بیٹا ہے. میرا بیٹا سب سے چھوٹا ہے، اور وہ اس وقت 13 ایئرس میں ہے، اور وہ بیچ 5 میں پڑھ رہا ہے. تو جو مجھے اویلیبل ہوا تو میں نے اس کو جوائن کر لیا. میں کراچی بھی نہیں جا سکتی تھی، تو یہ ہے کہ میں واچ ضرور کرتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ کیا امپروومنٹ ہو رہی ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو مجھے وہیں سے ہی موٹیویشن بھی ملی تھی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے لاہور کیمپس نہیں وزٹ کیا؟ میں نے کیا تھا، لیکن نہ ہوں، میں گئی بھی، میرا کوئی تقریباً 3-4 گھنٹے لگ گئے، لیکن مجھے ملا نہیں، ایڈریس صحیح طرح پتا نہیں تھا. او تو یہ وجہ ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ کی کوئی فیوریٹ ہابیز جس کو آپ کو مطلب کرنے میں بڑا مزہ آتا ہو؟ سلمان، سب سے بتاؤں میں پہلے میری ہابیز میں، اگر گھر میں آپ کو پتا ہے، آپ کی ماما کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گھر داری بھی کرتی ہیں، تو پھر وہ کام کے لیے بھی پہلے سے پریپیئر ہوتی ہوں گی کہ جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے. ڈیوٹیز تو ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو بالکل میں بالکل. نا خود کو بہت ہی مصروف رکھتی تھی، لیکن جو میرا تھوڑا سا ٹائم نکالتی تھی نا، وہ رات کو میں بک پڑھتی تھی. میری ایک یہ ہابی تھی. اس کے بعد ایک چھوٹی سی ہابی، تھوڑا سا مجھے شوق ہے تھوڑا پودوں کو دیکھنے کا، جیسے پلانٹ، مگر تھوڑا سا کر پاتی ہوں، اس کے لیے میں اتنا ٹائم نہیں نکال پاتی تھی. ہاں، جہاں موقع ملتا ہے میں بکس پڑھ لیتی ہوں. میری آپ یہ ہابیز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. تو مینز میری بھی مما کو پودوں کا بہت زیادہ شوق ہے. وہ بھی ہر دفعہ جب بھی مطلب تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہوتے تھے اور کچھ بچ جاتے تھے سیونگ کرتے، تو گھر میں کہتی تھی میرے پاپا کو کہ نا مجھے پودے لا دیں یا ان کی کھاد وغیرہ یا ان کے گملے جو نئے پودے نئے لگانے ہوتے تھے. انہیں بھی پلانٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. اس کے علاوہ وہ بک تو نہیں خیر، لیکن وہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے. وہ چیزیں بہت اچھی بنا لیتی ہیں. گھر میں اگر کوئی خالی چیز ہے، مطلب آپ بوتل کی میں اگزامپل لیتا ہوں، ابھی ہم نے گھر میں لگایا ہے، اس کا شینڈیلیئر جو لائٹوں کا بنتا ہے وہ میری مما نے خود بنایا تھا، خود دماغ لگا کے. میں اسکول کالج سے واپس آیا تو مما نے مجھے دکھایا کہ دیکھو، میں حیران رہ گیا تھا کہ مما نے یہ بنایا. حالانکہ وہ اپنی کریٹیوٹی کے لیے ٹائم نہیں نکلتا ان کا، لیکن صرف تھوڑا سا ٹائم نکلا تو میں نے کہا اتنا زیادہ انہیں کر دیا، تو اگر ان کے لیے زیادہ ٹائم ہو تو وہ کیا سے کیا بنا سکتے. میں صحیح. سوچتا ہوں. اچھا، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی گریٹسٹ اسٹرینتھ کیا ہے، جس سے آپ کو مطلب طاقت آپ کی؟ میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں، ان کی وجہ ہوں سے مجھ میں انرجی آتی ہے. ہوں ان کو دیکھ کے میں کھڑی ہوتی ہوں. ہوں. اور آپ کی ویکنیس جو آپ کے مطلب بچوں کی طاقت سے وہ ویکنیس ختم ہو جائے؟
वो क्या चीज है? वीकनेस मेरी खत्म हो जाए, फिर मैं वही कहूंगी मेरे बच्चे ही होते हैं, उन्हीं की वजह से वीकनेस भी खत्म होती है, स्ट्रेंथ अच्छा। भी वही बनते हैं और हम्म। वीकनेस भी उन्हीं की वजह से ही दूर होती है। ठीक है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके बच्चे ही हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रेहान स्कूल में मतलब पढ़ाते हुए या क्लासेस लेते हुए कितना अरसा हो गया? अभी तो बेटा हमें तकरीबन 2 महीने हुए जो हम अच्छा। सीखा हमने। अ, हमने हम्म। हमने एक बैच कंप्लीट हुआ हमारा, हम्म। लेकिन इंशाल्लाह हमारा आगे भी सीखने का इरादा है, और जो कुछ हम्म। हमने सीखा, जो भी टास्क किए हैं, अभी कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यूज के टास्क हम्म। अभी हमारे हैं और कॉल एनी हम्म। के टास्क हैं, तो ये हम्म। अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन हम्म। ये ज़रूर मैं कहूँगी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, मैं जितने भी मेरे अभी तक इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि ये यकीन मानो, मैं बुक्स वगैरह पढ़ती थी, मुझे थोड़े से बुक्स वगैरह का नो हाउ था कि बुक्स वगैरह क्या हैं क्या नहीं। आजकल की एजुकेशन पे भी मैं नज़र रखती हूँ कि किस तरह की हम्म। एजुकेशन चल रही है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि ना ये चीज़ फैले ज़रूर, हर एक को इस चीज़ की अवेयरनेस हो और ये सीखे ज़रूर। हालांकि आप ये देखो कि मैं 53 ईयर्स में आके मैंने इसको ज्वाइन किया, मुझे हम्म। लैपटॉप ऑन या ऑफ तक करना नहीं आता था। तो मैं आज कॉन्फिडेंस आया, मैं इंटरव्यू करने लगी, मैं बोलती भी कम थी, बहुत कम, मैं मेरे दोस्ती नहीं है, मैं बहुत कम, यहाँ तक कि खवातीन से भी मैं कम ही बात करती हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस इसी के थ्रू आया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। मुझसे अल्फाज की अदायगी या जुमलों की कंप्लीट अदायगी हम्म। में मुझे मुश्किल होती थी, लेकिन ये सब कुछ मुझे यहीं से मैंने सीखा। और दूसरे ये टास्क के ज़रिए मुझे लैपटॉप की नो-हाउ हुई और एआई की नो-हाउ हुई। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा भी लगा और हैरत भी है इस बात पे कि हम लोग इस चीज़ से दूर हैं और गलत हैं। हमें दूर नहीं होना, सीखना चाहिए, और सीखने की हम्म। कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। हम्म। तो मेरा जो लास्ट बैच था, जब मेरा बैच का लास्ट डे था, तो रेहान अल्लाह वाला सर भी हमने ज्वाइन किए हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि मैं जाहिल बंदा हूँ। मैं सीधी, उन्होंने ऐसे कोई बंदा नहीं कहता, मैं खुद कहता हूँ, अगर कोई जाहिल बंदा भी हो तो वो भी ऐसे कह सकता है कि हाँ जी मुझे मोबाइल शोबाइल चलाना आता है। वो उन्होंने हमारे सारे क्लास फेलोज के सामने कहा कि मैं जाहिल बंदा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चलाना आता था, मैंने खुद सीखा है। मैंने 5 साल एआई के टूल सीखे हैं। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। और उसमें भी पीछे मेरा पता नहीं कितने लोगों का हाथ है, जो माँ बाप हैं उनके, उनको सपोर्ट करने वाले, ये वो। तो एक बंदा अपने माँ बाप के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मैं मानता हूँ। मानो उनकी पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना बहुत पता है। वो मुझे एक चीज़ बोल गए थे कि मुझे अक्सर उस लड़की ने भी मुझे बताया था, और ब्रॉडकास्ट के अंदर उसने उन्होंने बताया था कि अगर लोग तुम्हारे ऊपर अंडे फेंके, वेजिटेबल्स यानी कि खीरे फेंके, टमाटर वगैरह, हाँ टमाटर हाँ। फेंके वगैरह फेंके, तो आपने उन्हें पकड़ के ना उनका आमलेट बना लेना है और खा लेना है। तो हम्म। मतलब जो लोग आपको बता रहे हैं ना आपकी मिस्टेक्स, आप उन्हें इकट्ठा कर ले, एक जगह इकट्ठा कर ले, फिर आप उन्हें चेक करें, और अगर आप में वो मिस्टेक है तो ठीक करें, और अगर नहीं है तो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, क्योंकि बुरे लोग हर जगह हैं और अच्छे लोग भी हैं जो आपकी तारीफ करते हैं। क्योंकि मैं सही है। जानता हूँ, जो जो मैंने इंटरव्यू किए हैं सब, मैं उनके साथ खुशहाल रहता हूँ, मैं उनके साथ खुशी के साथ इंटरव्यू करता हूँ। मतलब इंटरेस्ट होता है। और यहाँ तक कि जब मैंने पहला या दूसरा इंटरव्यू दिया था किसी को, तो ना मैं ऑनेस्टली सारी बातें बताते था, ठीक है, तो मुझे बड़ा ना एक तो अच्छा महसूस होता था, जो तो इंटरव्यूअर था वो हंस जाता था। मतलब कि मैम लुबना शहीन ट्रेनिंग वाली मेरी बैच की क्लास फेलो थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। मैंने उन्होंने इंटरव्यू की, उन्होंने मुझे ना इंटरव्यू के बाद जब एंड किया ना, तो उन्होंने कहा तुम्हें ना तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, जो भी तुम कहो ना तुम्हारी ये बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो किसी को तो हमारी बातें प्यारी लगती हैं, दूसरों को ना पसंद आ, चलो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो हमारी तारीफ करते हैं। हम्म।
تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ریحان اسکول میں آنے کے بعد آپ نے کتنے اے آئی ٹولز ایکسپلور کیے، ان میں سے 2-3 کے نام ہمارے ویورز کو بھی بتائیں۔ ہاں سلمان، میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی ماشاءاللہ اس پروسیس سے گزر رہے ہو، آپ کو پتا ہوں ہوگا اس میں سنو اے آئی یوز ہو رہا ہے، اور ہوں سب سے پہلے تو تمام پلیٹ فارم پہ آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ بنوا لیے جاتے ہیں۔ تو بالکل بالکل۔ دوسرا پھر یہ سنو اے آئی کا، پھر اے آئی کے میں یہ جیسے ہوں چیٹ جی پی ٹی ہوا، کالانی ہوا، اس میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے۔ پھر ٹیڈیکس میں جو ریویو ہے وہ ہمیں ریکارڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہوں پھر کینوا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ امیزنگ، بہت ہی، میں یقین مانو اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہی ہوں، ورنہ میں ڈرتی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ یار میں کیسے کروں گی، یہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی سمجھا نہیں، تو میں کیسے کر پاؤں گی۔ لیکن آج میں بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے مزہ بھی آتا ہے اور میں کرتی بھی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں اب آگے، ورنہ پہلے میں سمجھتی تھی شاید میں یہ بھی کر لوں تو بڑی بات ہوگی۔ تو ہوں یہ میری جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ سمجھو میں نے ایکسپلور کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا، آپ ہی بہت اچھی بات کہی آپ نے، میں سن رہا تھا ایک دم میرے نا آنکھوں میں فلیش پڑا ہے، میرے خیال سے لائٹ ایک دم جا کے آئی ہے۔ تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ تبھی میں نے یہ سیکھا، تو مجھے امید ہے کہیں نہ کہیں تو پہنچوں گی۔ یہ تو نہیں معلوم میں کتنا کر پاؤں گی، لیکن میری کوشش آج سے ہی شروع ہے، اور میں نے سوچا ہوا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں نے ضرور آگے بڑھانا ہے، یہ میں نے انشاءاللہ سوچا ہے۔ تو دیکھو ٹھیک کہاں تک جاتی ہوں، کتنی منزل طے کرتی ہوں، اللہ کو پتہ ٹھیک ہے۔ جی بالکل، اللہ سارب کے راز وغیرہ جانتا ہے، بے شک وہ ساری قدرت کا مالک ہے۔ اچھا میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ استاد بنتی ہیں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں، جب آپ اپنا لیول 1 لیول 2 جب کمپلیٹ کریں گی تو دوسرے بیچ کو ٹیچ کریں گی، تو کیسی استانی بنیں گی آپ؟ ویسے میں اچھی استانی ہوں، اگر کبھی کسی کو ہوں پڑھایا بھی ہے تو ہوں بچے مجھ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، نارملی اکثر اپنی مسائل مجھ سے شیئر کر لیتے ہیں، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو امید تو ہے اگر بنی تو انشاءاللہ اچھی ٹیچر بنوں گی۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے یہ ٹیچر ٹریننگ کے دوران آپ کے کلاس فیلوز کیسے تھے، آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا ان کا؟ بہت اچھے ہیں سبھی ماشاءاللہ، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، ان میں سب سے پیچھے میں ہی تھی، اور او ماشاءاللہ سب بہت اچھے تھے۔ تو اگر آپ کسی کوشچن میں یا کسی اے آئی ٹول میں پھنس جاتی تھی تو مدد کرتے تھے یا پھر آپ کو جی میسج بالکل، سین کر کے؟ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، بڑی ہیلپ فل ہیں، بہت ہیلپ فل ہیں سب کے سبھی، جہاں جس کو جو پتا ہوتا تھا وہ فوراً ہوں ڈسکس کرتے تھے، اس بات کو وہیں سالو کرتے تھے۔ ٹھیک تو ہے، یہ مجھے تو بہت فوراً ایک اچھی بات بات سمجھ نہیں پاتی تھی، ہے۔ جیسے میں فوراً پک نہیں کر پاتی تھی تو پھر میں کیا کرتی تھی اس وقت، تو ہاں ہاں گردن ہلا لیتی تھی، لیکن پھر ہوں میں دوبارہ وہ ویڈیو دیکھتی تھی، میں ریپیٹ کرتی تھی، پرابلم ہوں جہاں جہاں ہوتی تھی اس کو دیکھتی تھی، ہوں تو پھر میں اس کو دیکھتی تھی۔ مجھے فوراً جلدی نہیں سمجھ آتا تھا تو میں اپنے بچوں سے ہیلپ لیتی تھی۔ تو اس طرح ہوا، کیونکہ میں نے پوری لائف میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر، پہلے کمپیوٹر ہوتا تھا والا، پھر یہ لیپ ٹاپ آ گئے، تو میں نہیں یوز کرتی تھی ان چیزوں کو، میں نہیں، موقع بھی نہیں ہوتا تھا، خود بزی رہتی تھی گھر کے کاموں میں۔ تو یہ مجھے اللہ کی رحمت سے سمجھ لو کہ یہ مجھے موقع اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ملا ہے کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ ریحان اسکول کو آگے لے کے چلیں تو آپ لے کے چلیں گی یا آن لائن ہی کام کریں گی؟ نہیں، مجھے جس طرح موقع ملا اور جس طرح میرے لیے پاسبل ہوا میں پوری کوشش کروں گی۔ کیونکہ ہمارے 2 پارٹیسپینٹ ہیں جن کا میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا تھا، ایک آصف اے آئی والا ہے اور ایک وہ سار ہیں، ایک مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ بھی آگے اپنے وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ آپ یہ یقین کریں وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ ایسے پہلے بندے ہیں جو اے آئی سیکھ رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ گاؤں کے پہلے 2 ایسے بندے وہ بتا رہے تھے کہ جو اے آئی سیکھ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ مجھے ایک گلشان خیزر پارٹیسپینٹ ملی جو میری تھیں ایک کلاس فیلو ہی، تو انہوں نے مجھے اپنی نا تھوڑی بہت سٹوری بتائی تو میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں کی سب سے پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی کمپلیٹ کر کے آئی ہے. مینز اگر میں بات کروں تو وہ 2-3 ہزار لوگوں میں سے ایک ایسی لڑکی ہیں جنہوں نے اپنی کمپلیٹ کی ہے یونیورسٹی. تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچیومنٹ کی بات ہے. کیسی صحیح. بات ہے. تو آپ بھی ایسی کوئی اچیومنٹ بتائیں ہمارے ویورز کو. میں نے آپ سے کہا نا میں پراپر طریقے سے ہاؤس وائف ہی تھی. میں نے کوئی ایسا نہیں کیا. ہاں میں یہ ضرور کہوں تو گی کہ میں جب لاہور آئی تو میری فیملی میں بھی نا کوئی ایسے خاص ایجوکیٹڈ نہیں تھے. تو اس وقت کوئی 30-32 سال پہلے میں ہی تھی جس نے بیکام کیا ہوا تھا. یعنی اتنی اویئرنیس نہیں تھی ایجوکیشن کی. اور پڑھ لیا نہیں پڑھا تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. اگر میٹرک بھی کر لیا تو بڑی بات ہے. تو یہ ماحول تھا. تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں 32 سال پہلے تقریباً 95 کی بات ہے. تو جب میں ہی تھی جو اپنی فیملی میں آئی تھی پوری فیملی میں. تو میں نے ہی بیکام کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو. مجھے ویسے شوق تھا پڑھنے کا. بس آگے مجھے موقع نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کو پاس ٹائم میں بھیجا جائے اسی وقت میں جب آپ کو نہیں کرنا تھا اور اس وقت آپ کو وسائل پرووائڈ کر دیے جائیں تو آپ کر لیں گی وہ سارا. ہاں جب تو پھر انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے اگر موقع ملتا ہے تو. تو یہ ریحان اسکول کا جوائن کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ چاہتی تو کسی اور آن لائن پلیٹ فارم کو جوائن کر لیتی لیکن آپ ریحان اسکول نہیں کیوں جوائن کیا آپ نے؟ جی. سلمان میں نے آپ کو کہا نا میں ریحان اللہ والا کو ہوں کافی ٹائم سے واچ کر رہی تھی. تو مجھے ہوں ایک تو صحیح بتاؤں تو مجھے یہ کافی سنسیئر لگتے ہیں اپنے ملک سے, اپنے ملک کے ماحول سے. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سب کو ایک والا والی لگایا جاتا ہے. تو ہوں اس سب کا بھی ایک پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کی مسئلے کو, جس مسئلے کا نام اپنے ساتھ جوڑے, اس مسئلے کے حل کی کوشش کرے. تو مجھے کافی ٹائم سے تو میں واچ کرتی تھی, تقریباً کوئی 5-6 سال تو ہو گئے مجھے. ہوں تو میری کچھ تھوڑی سی عادت ہے کیوریوسٹی کی, تو میں نے ان کی نا کوئی 15-16 سال پرانی بھی ویڈیوز دیکھی. تو مجھے بس یہ فیل ہوا کہ ایک شخص 15-16 سال پہلے بھی وہی بات کر رہا ہے, وہ بات آج بھی وہی کر رہے ہیں کہ غربت ہمارے یہاں خواہ خواہی ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں بالکل خواہ خواہی ہے غربت, بالکل. غریب نہیں ہے, غریب بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز نہ مجھے میں سوچتی تھی, میں خود بھی سوچتی تھی یہ بات ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے, وقت کی قدر نہیں کرتے ہم لوگ. اگر بالکل موبائلس ہیں تو اس کا بھی مس یوز کرتے ہیں, اگر لیپ ٹاپ ہے تو ہم اس کا بھی مس یوز کرتے ہیں. یعنی آج تو دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کر رہی ہے اور ہمیں اس چیز کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے. تو بس مجھے یہ چیز تو شروع سے ہی کرتی تھی, اس وجہ سے کہ میں نے اس میں سمجھو یہ قدم رکھا. میں نے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا سیکھ لوں گی, سمجھ لوں گی, یا مجھے اتنی اویئرنیس ہو جائے گی. یہ تو میں پریکٹیکل آئی ہوں تو مجھے پتا چلا. اور یہی میرے لیے ہے امپورٹنٹ بات کہ میں اس کو سیکھوں اور اس کو آگے بھی بڑھاؤں. یعنی جتنا میں نے ابھی سیکھا ہے اس چیز کو میں نے انشاءاللہ آگے بھی لے کے سیکھوں گی اور سیکھوں گی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو آج کل کی جنریشن کے بچے ہیں وہ گیمز میں اور اس میں ٹائم اڑا دیتے ہیں, حالانکہ وہ اسے ریکارڈ نہیں کریں گے. چلیں وہ کھیلتے ہیں اپنی جو بھی کھیلتے ہیں جس میں ایکسپرٹ ہیں اس کو ریکارڈ کریں, وہ آپ یوٹیوب پہ چڑھا دیں, فیس بک کے اوپر چڑھا دیں, ٹک ٹاک پہ چڑھا دیں. یار چلو کہیں نہ صحیح کسی دن تو اکاؤنٹ ان لاک ہوئے گا, کسی دن تو اکاؤنٹ مونیٹائز ہوئے گا, اس سے پیسے آئیں گے. تو لوگ یہ نہیں سوچتے, وہ کہتے ہیں بس ہم کھیلی جائیں کھیلی جائیں کھیلی جائیں. اسے ریکارڈ کر کے کہیں چڑھائیں گے نہیں, ڈرتے ہیں کہ ہمارا گیم پلے اس کے برابر میں آ گیا, ہم اس بندے کے برابر میں آ گئے یوٹیوب والے کے, تو وہ اس نے ہمیں چیلنج کر دیا تو ہم کیا کریں گے. تو یہ جو ڈر ہے نا, یہ ڈر یہ ایک بہت بری چیز ہے. ریحان اللہ والا سر نے بھی اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس جنریشن کے بعد جس کے ہاتھ میں
ایک اینڈرائڈ ہے یا آئی او ایس ہے اور وہ اس سے پیسے نہیں کما رہا. تو جب آپ کے پاس اتنے مہنگے مہنگے فون ہیں اور آپ اسے پیسے نہیں کما سکتے تو اس اینڈرائڈ فون کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات تو یہ کہ آپ نے بس اسے مطلب جناب شوخیاں مانی کہ ہاں جی میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس اینڈرائڈ ہے، یہ وہ بس اس کے لیے آپ اسے پیسے نہیں کما رہے تو اس کا فائدہ کیا؟ جی. تو ویورز میم باتیں کرنے والی بھی تو بہت ہے لیکن ٹائم ہمارا اپ ہو چکا ہے، تو ہم ملیں گے ایک اور نیو گیسٹ کے ساتھ ایسے کے ٹاکس کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میم بھی اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ، ٹیک کیئر میم. ٹھیک ہے.